آگے آتے ہیں الیکشن 8 فروری 2024. یہ بھی ٹیم نے بتایا, اگر کوئی معذرت جو بھی غلط سوال ہو جائے نا وہ میری ڈیٹ تاری ٹھیک ہے. ہاں نہیں ڈیٹ یعنی یہ میری تحقیق ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تھے. تو 8 فروری 2024 الیکشن کے اینڈ پر یا اس دن یا اگلے دن سنا ہے آپ کو نون لیگی کیمپ سے کوئی فون آیا تھا؟ نہیں, میں نے فون کیا تھا, میں نے انفارمیشن دی تھی اس وقت. تو کیا بتایا تھا انہوں نے؟ میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ 180H میں تھے یہیں پہ ماڈل ٹاؤن میں. تو انہوں نے ایک بندے نے مجھے اس وقت یہ کہا تھا کہ جی میاں صاحب جو ہے نا وہ دونوں حلقے شاید ہار گئے اور بڑے ڈپریس بیٹھے ہوئے اس وقت وہاں پہ. تو 8 فروری 2024 کے الیکشن کی رات آپ نے فون کیا لیگی ہیڈ کوارٹر میں جو الیکشن کا ہے, تو لیگی نے بتایا بندہ کوئی سیاستدان تھا؟ چھوڑیں, اس سے آئیڈینٹیفیکیشن اس کی پتہ لگ جائے گی, وہ تو بہتر ہے کہ نہیں بتائے. ویسے آج بھی انہیں کے ساتھ ہی ہے ویسے وہ, تو بتا دیں. نہیں اچھا نہیں کرتا. تو اس نے کہا میاں صاحب دونوں ہلکے ہار گئے اور بڑے ڈپریس بیٹھے ہیں. ڈپریس بیٹھے ہیں. تو اوور آل بتایا اس نے کہ اوور آل کیا؟ نہیں, صرف میاں صاحب کے بارے میں بات ہوئی تھی اور کوئی اوور آل نہیں کوئی بات ہوئی تھی. لیکن اس نے یہ مجھے انفارمیشن دی تھی اس وقت کہ میاں صاحب دونوں ہلکے ہار گئے. تو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا ابھی تو رزلٹ آ رہا ہے, ابھی کنفرم نہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان پولیٹیشینس کو پہلے آئیڈیا ہو جاتا ہے, ہم سے بھی میڈیا سے پہلے ایکچولی ان کو پتہ لگ جاتا ہے, کیونکہ ان کے پاس تو ہر ہلکے سے ہر پولنگ اسٹیشن سے رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں نا, کافی تک آئیڈیا ہو جاتا ہے. ٹھیک اوکے. پھر بعد میں پتہ لگا کہ نہیں مانسیرا سے آ رہے ہیں, لاہور سے جیت گئے. نہیں وہ تو اکارڈنگ ٹو دا فارمز. ہاں لیکن وہ تو آپ نے پوسٹ مارٹم کیا تھا. ویسے یاسمین راشد کتنے ہزار ووٹوں سے جیتی ہوں گی آپ جو؟ نہیں, میں نے یہ کیلکولیشن نہیں کی تھی, لیکن البتہ اس حلقے کا میں نے پورا ایک پوسٹ مارٹم کیا تھا. فارم 45 کا میں نے پورا ایک ایک کر کے لگایا تھا اور اس کے اندر بہت سی کٹنگس تھیں ان فارم 45 کے اوپر, آج بھی ہیں ریکارڈ کے اوپر. تو ہم نے ایک ایک کر کے اس میں سے ہم نے سیمپل کے طور پہ شاید میرے خیال میں 35 شاید نکالی تھیں, 35 مختلف فارمز ہم نے, شاید مجھے یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹ نمبر, لیکن اس کے اندر ایک واضح کٹنگس تھیں دونوں کے اندر جو آفیشیل الیکشن کمیشن نے ریلیز کیا اور جو حلقے کے امیدوار کے پاس جو فارم 45 سے اس میں ایک واضح فرق تھا. اچھا, آپ نے ابھی ایک لفظ بولا کہ ہر بندہ نہ شیطان ہے نہ فرشتہ ہے, ظاہر ہے کچھ خوبیاں ہیں کچھ خامیاں ہیں, لیکن پتہ ہے مجھے کیوں چڑ ہوتی ہے یا سم ٹائم جو اندر ایک عجیب و غریب چیز ہوتی ہے کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم میاں محمد نواز, اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا. جو کچھ میاں محمد نواز شریف نے دیکھا ہے میری زندگی میں, آپ کی زندگی میں کسی اور سیاستدان نے نہیں دیکھا. وزیر اعلیٰ پنجاب 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ اور اوپر 3 دفعہ وزیر اعظم. لیکن جب آپ ایک بوڑھی عورت کینسر سروائیور جو جیل میں ہے, اگر آپ اس سے ہار جاتے ہیں اور اگر آپ اسے مشکوک جیتے ہیں تو اٹھا کے سیٹ رکھتے کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا حق ہے. لیکن آپ اس سیٹ پہ جاتے ہیں, حلف لیتے ہیں اور پھر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور پھر دھڑلے سے انجوائے کرتے ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کی خوبیوں کو بھی دیکھنا چاہیے؟ جسٹیفیکیشن اس چیز کی کبھی ہو ہی نہیں سکتی اس بات کی. مورل گراؤنڈس کے اوپر جو ہے نا اس کا تو کوئی مجھے بتا دیں, ادھر معذرت چاہتا ہوں, کہ کوئی رشتہ, کوئی ذائقہ, کوئی موسم, کوئی سیاست, کوئی شعبہ جس سے مورل گراؤنڈ نکال لی جائے تو باقی کچھ بچتا ہو. اور میرے خیال میں پالیٹکس کے اندر جو ہے نا موریلٹی کی ہارڈ کور جو ریالٹی ہے اس میں موریلٹی کا دھیان رکھا ہی نہیں جاتا, نہیں رکھا جاتا. اٹ از ویری روتھلیس. وہ نہیں پرواہ کرتی. آپ کے دل میں پرواہ ہوگی, میرے دل میں پرواہ ہوگی کہ نہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے, غلط ہے, آپ ہار گئے, بات ختم ہو گئی. آپ کا بنتا نہیں ہے حکومت کرنا, آپ کا بنتا نہیں ہے MNA کا حلف اٹھانا. خواجہ صادر رفیق بھی تو ہے نا آپ کے سامنے, رانا ثناءاللہ ہے اور بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کہا نہیں یار یہ غلط ہے. میں ضرور کہنا چاہوں نثار چیمہ, بہت لوگ. لیکن یہ اتنی کو روتھلیس گیم ہے یہ, تو لیکن اس کا مطلب اس میں نا بھائی کا جو ہے وہ پتہ کاٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب سعد رفیق جتنے بھی اخلاقی طور, خواجہ سعد رفیق کا میں تو پچھلے 1.5 سال کے اندر میرا تو اس کے لیے عزت کا رتبہ کئی گنا بڑھ گیا. کیونکہ ایون آفٹر دیٹ اس الیکشن کے بعد بھی, صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اس الیکشن کے اندر, اس کے بعد بھی انہوں نے جو اپنے پوائنٹ آف ویوز رکھے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے, میرے خیال میں بڑی فار ویژن سوچ ہوں گی. مجھے میاں صاحب کا وہ جو تھا ووٹ کو عزت دو, وہ میاں صاحب سے سب سے بڑا سوال تو بنتا ہے بھائی جان آپ سب سے پہلے خود تو دیں ووٹ کو عزت. آپ تو ووٹ کو عزت دیں, پوری قوم نے اس کام لاتے تھے, آپ دیتی نہیں ووٹ میں عزت. تو خواجہ سعد رفیق کا رتبہ میری نظر میں تو بہت بڑھ گیا, اور شاید اسی لیے باہر بیٹھے ہیں.